جوائے آف اردو کی مہم گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے کے ناظرین السلام علیکم. میرا نام فائز ہے. میں فرانس میں رہتا ہوں اور جس کتاب کے کچھ حصے پڑھنے کا شرف آج حاصل کروں گا وہ ہے امتیاز علی تاج صاحب کی چچا چھکن. یہ کتاب میری زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. جب یہ ہمارے گھر آئی اس وقت میری عمر تھی 8 سال. اس زمانے میں میرے لیے ادب کے دو حصے تھے. ایک بچوں کا ادب جس کو خالی گھر میں پڑھتا تھا اور دوسرا بڑوں کا ادب جس کو باقی گھر والے پڑھتے تھے. میں سب سے چھوٹا تھا. اپنے والدین کو یہ کتاب پڑھتے دیکھ میں نے اس کا شمار بڑوں کے ادب میں کیا. تاہم اس کے جو اقتباسات وہ مجھے اکثر سناتے رہتے تھے ان سے اس کو پڑھنے کا اشتیاق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اس کو اٹھایا اور ختم کر کے ہی دم لیا. جب میں اس کتاب کے آخری پیج پہ پہنچا تو نہ صرف یہ کہ کتاب میرے لیے ختم ہو گئی تھی بلکہ میری زندگی کا ایک باب بھی اس کے ساتھ ختم ہو چکا تھا اور میں بچوں کے ادب کی دنیا سے نکل کے بڑوں کے ادب میں آ گیا تھا. جس روز چچا چھکن کی اینک کھو گئی تھی. جس روز چچا چھکن کی اینک کھوئے جانے کا حادثہ ہوا اس روز منہ اندھیرے سے وہ بڑے تاؤ میں تھے. ایسی حالت میں اگر انہیں جھونجھل اتارنے کا موقع مل جائے جب تو فراغت پاتے ہی ان کا دل ہر قسم کی کدورت سے پاک اور آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی اتفاق یا مجبوری سے دل کی بھڑاس نہ نکال سکیں تب البتہ گھنٹوں انہیں کل نہیں پڑتی. اس روز غسل کے بعد ایسی ہی بے دھیانی میں اپنی اینک کھو بیٹھے. اس کے کھوئے جانے کا حادثہ سنانے کے لیے صبح کے وہ حالات اور واقعات معلوم ہونا ضروری ہے جن کے باعث چچا اس قدر تب گئے تھے. سچ پوچھئے تو اس روز چچا کی تند مزاجی کا کوئی قصور نہ تھا. تابڑ توڑ باتیں ہی ایسی ہوئیں جن پر کسی شریف آدمی کو غصہ آئے بغیر نہ رہ سکتا. آپ خیال فرمائیے چلے کا جاڑا ہو، صبح کے 3 بجے کا وقت، باہر کوہر پڑ رہا ہو، گرم گرم لحاف میں میٹھی نیند خراٹے لے رہی ہو اور کوئی شخص نہایت بے احتیاطی سے دروازے کی کنڈی پیٹ پیٹ کے نیند حرام کر ڈالے تو خدا لگتی کہیے کہ غصہ آنے کی بات ہے یا نہیں. قہر درویش بر جان درویش لحاف میں سے نکلنا پڑا. کنٹوپ پہنا، رضائی اوڑھی، کھلے میں سے گزر کر سو سو کرتے دروازے پر پہنچے. کنڈی کھولی تو دیکھتے ہیں خان صاحب کا ملازم. کہا ابے پاجی تو اس وقت؟ بولا خان صاحب کے پیٹ میں درد ہے، سیک کرنے کے لیے ربڑ کی تھیلی مانگی ہے. خان صاحب تھیلی لینے خود آ گئے ہوتے تو بالکل جدا بات تھی، لیکن ایسے وقت کسی ملازم سے دو چار ہونا اور آداب و تکلفات کو ملحوظ رکھنا واقعہ یہ ہے کہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. چچا نے تھیلی تو لا دی لیکن خان صاحب کی صحت اور درد کے وقت ناشناسی پر ایک مختصر مگر پرمغز تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکے. ملازم کم وقت کی حماقت دیکھی کہ تھیلی کے ساتھ آپس کی یہ باتیں بھی خان صاحب کو جا پہنچائی. چچا دوبارہ لیٹنے نہ پائے تھے کہ کنڈی پھر پٹنی شروع ہو گئی. خون کے سے گھونٹ پیتے ہوئے کنڈی کھولی مگر زبان ابھی کھولنے نہ پائے تھے کہ ملازم نے ترنت تھیلی ہاتھ میں تھما دی. بولا خان صاحب نے کہا ہے اسے اپنے پاس انڈے دینے دیجیے، ہم بوتل سے کام چلا لیں گے اور اب کبھی ہم سے پالش کی شیشی منگوا کے دیکھیے گا. سردیوں میں منہ اندھیرے بستر سے باہر نکلوانا اور نوکر کے ہاتھ اخلاق سے ایسی گری ہوئی بات کہلوا بھیجنا ایمان سے کہیے بھلا شرافت ہے. مارے غصے کے چچا کی نیند حرام ہو گئی. لیٹے تو مگر تمام وقت بڑبڑاتے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے جیسے ان کے باپ کی میراث میں مجھے ربڑ کی تھیلی ملی تھی. اور مزاج تو دیکھو اپنے ہی پاس انڈے دینے دیجیے. مرغی کا دھمکی دیتا ہے کہ پالش منگوا کر دیکھیے گا، جیسے شہر میں بس یہی تو ایک موچی رہ گیا ہے. کسی کروٹ نیند نہ آئی تو تنگ آ کر سونے کا ارادہ ترک کر دیا. اجالا ہونے تک حقے سے غم غلط کرنے کی ٹھانی. نوکر چا کر سو رہے تھے، چلم لے کر خود باورچی خانے کا رخ کیا. غصہ اسی طرح دل میں چٹکیاں لے رہا تھا. آخر گھر ہے، کوئی خیراتی ہسپتال تو نہیں کہ جس وقت جس کا دل چاہا سوتوں ہو کر بے آرام کر دیا اور ربڑ کی تھیلی طلب کر لی. چندے کی تھیلی ہے جو یہ مزاج کے اپنے ہی پاس انڈے دینے دیجیے. باورچی خانے میں جا کر دیکھتے ہیں تو اتفاق سے چولہا ٹھنڈا. نہ جانے چچی رات کو لکڑی کو دبانا بھول گئی تھی یا دبی ہوئی لکڑی جل کر راکھ بن چکی تھی. چچا کا غصہ اور بھڑک اٹھا. گھرداری کرنے چلی ہیں، آگ تک کا انتظام رکھنے کی توفیق نہیں، اور پھر ہر وقت کی ضد کہ میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں، میں کام سے مری جاتی ہوں. حالت یہ ہے کہ گھر میں پالش تک کم منگوا کر رکھنے کا ہوش نہیں. ضرورت ہو تو ہمسایوں کے ہاں سے پالش منگوایا جاتا ہے.
اور उस कम ज़र्फ को देखो, पॉलिश क्या दे दी, गोया हातिम की गोर पर लात मार दी। जो बराबर पॉलिश ले ली तो बदले में रबड़ की थैली उन्हें बख्श ने। कमीना कहीं का। चच्चा बकते झकते उठ खड़े हुए, अंदर चले। सहन में पहुंचकर ख्याल आया कि हुक्के के बगैर सुबह करना मुहाल है, खुद ही आग सुलगानी चाहिए। इधर उधर से कागज, छिपटियां, रस्सी के टुकड़े जमा किए, उन पर कोयले रखकर दिया सलाई जलाई। फूंके मार मार कर, जले दिल के फपोले फोड़ फोड़ कर आधे घंटे की मेहनत से कहीं कोयले दहकाए। लेकिन अब आप चिलम भरने के लिए तंबाकू के डब्बे को जो देखते हैं तो खाली। डब्बा उठाकर जमीन पर दे मारा। देखिए इसकी हरकत, जी में आता है हरामखोर का कीमा कर दूं, हजार ताकीद करो पर इन नौकरों के कान पर जू नहीं रेंगती। उस बदमाश को देखो, सुबह सुबह प्राइवेट बात जाकर खान साहब से बयान कर डाली। कोई इस पाजी से पूछे, मैंने खान साहब के खैराती अस्पताल में दाखिल होने की बात इसलिए कही थी कि उनके सामने जाके बयान कर दे। तुझे रबड़ की थैली दी है कि चुपचाप उनके हवाले कर दे। तुझे दूसरों के किस्सों से क्या सरोकार। और फिर उन नवाब साहब के मिजाज फरमाते हैं, थैली अपने ही पास अंडे देने दीजिए। थैली के अंडे याद आ जाने से गुस्से का एक नया रेला आया। जल कर उठ खड़े हुए वहां पहुंचे जहां बुंदू सो रहा था। सोते हुए को एक ठुड्डा रसीद किया और बरस पड़े। हरामखोर बदमाश, हजार दफा नहीं कहा कि एक चिलम का तंबाकू बाकी रहे तो और तंबाकू ले आया कर, मगर लातों के भूत भला बातों से मानते हैं। बुंदू हाय वाय और मियाँ जी करता हुआ उठ बैठा। चच्ची बोली, क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह गरीब पर बरस पड़े। आग के सिलसिले में चच्ची पर भी गुस्सा था। चच्चा गुस्से से गर्दन मोड़कर बोले, बस इस मामले में मेरी राय महफूज रहने दो। बुंदू बसोरता हुआ बोला, रखा तो है तंबाकू। चच्चा ने उससे ज्यादा ना बोले दिया, तो हम अंधे हैं। चच्ची ने फिर दखल दिया, रात ही तो उसने तंबाकू के लिए मुझसे 4 पैसे लिए थे। चच्चा ने चच्ची को कुछ जवाब ना दिया, झुककर बुंदू का कान पकड़ा और उसे खड़ा किया। दिखा चलकर कहाँ है तंबाकू। तंबाकू के नाम से पैसे लेकर रेवड़ियां उड़ाई जाती हैं बदमाश। रात खा नहीं रहा था रेवड़ियां, इसी वक्त पैदा नहीं किया तंबाकू तो मेरे हाथों जीता ना बचेगा। बुंदू ने बावर्ची खाने में पहुंचकर ताक में से तंबाकू का डब्बा निकालकर चच्चा के हाथ में थमा दिया। चच्चा मिनट भर डब्बे को हाथ में लिए चुपचाप देखते रहे। तंबाकू से भरा हुआ था। फिर गोया अपनी इस खामोशी की कसर निकालने की गरज से एक थप्पड़ और बुंदू को रसीद किया। अबे ताक में तंबाकू, तंबाकू रखने की जगह ताक है, दुकान ही में ना रखा है हरामखोर। यह जगह होती है तंबाकू रखने की। बुंदू आंसू पोंछते हुए बोला, बीवी जी ने कहा था। चच्चा के सियाने होकर और गरजने लगे, अबे बीवी जी के बच्चे, तुझे खुद ख्याल ना आया कि जरूरत होगी तो ताक में कहां तलाश करते फिरेंगे। बुंदू ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, नीचे बिल्लियां गिरा देती हैं। मगर चच्चा की दलीलें कहां खत्म होती। बिल्लियां गिरा देती हैं, बातें सुनो बदमाश की, तंबाकू ना हुआ दूध हो गया कि बिल्लियां गिरा देती हैं। चच्ची दालान में आ खड़ी हुई थी, गुस्से को दबाकर बोली, हो चुकी तफ्तीश। चच्चा सर झुकाए जुज बुज वापस आ रहे थे, झुंझुलाकर बोले, तुम्हारी ही शह ने इन नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है कि तंबाकू का डब्बा ताक में रखने लगे हैं। हमें क्यों कर मालूम हो सकता था कि डब्बा ताक में रहे, अकल से काम लेकर। चच्चा ने कुछ कहना चाहा, बात कहने के लिए 2 बार सीने में सांस भी भरी, मगर सिर्फ नाक़िसुल अक़ल कहने पर ही इक्तफा किया और जल्दी से बाहर निकल गए। बस ये वाक़यात थे जिनकी वजह से चच्चा उस रोज ताव में आ गए थे। रबड़ की थैली, आग ना होना, तंबाकू का ताक में से निकल आना, बुंदू को पीटना, चच्ची से झड़प, ये सब ऐसी बातें न थी जो दिमागी तवाजुन पर असर डाले बगैर रह सकती। सुबह से जो दीवान खाने में घुसे तो घंटों बाहर निकलने का नाम न लिया। चच्ची ने चाय तैयार होने की इत्तला भिजवाई तो इमामी को हाँ ना कुछ जवाब ना दिया। गुमसुम खड़े सामने घूरते रहे। राह देख देख कर चच्ची ने चाय कमरे में भिजवा दी, आपने लौटा दी, साथ कहला भेजा, इसे भी ताक में रख दे। बस दीवान खाने में टहले जा रहे थे, मुंह ही मुंह में कुछ बोल भी रहे थे। कभी कभी हाथ और सर ऐसे शद्दोमत से हिलाने लगते जैसे पंचों के सामने अपनी तलाक के दावे की वजू बयान कर रहे हैं। नौकरों के सामने क्या, हमसायों तक ने मुझे रुस्वा कर डाला, वरना उस पठान की ताकत थी कि पॉलिश के ताने देता। आखिर कोई हद भी है। बस हो चुकी, अब नहीं, दुनिया इधर की इधर, मगर इनकार। जब देखो नौकरों की तरफदारी, जब देखो नौकरों की तरफदारी, जिंदगी अजीरन कर दी।
آیا تھا طاق، طاق کا بچہ۔ طاق میں پالش کی شیشی منگا کے نہ رکھی گئی، شیشی ہوتی تو میں کیوں منگواتا اس سے پالش، اور جو برابر پالش لے کر ربڑ کی تھیلی انہیں دے ڈالو، ہے تو بڑے چترا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ بھوک اور حقے کی طلب سے بے چین ہو کر یا ویسے ہی اکتا کر آپ نے یکلخت باہر جانے کی ٹھہرا لی، مگر اب تک غسل نہ کیا تھا۔ غسل خانہ اندر تھا، اندر کیوں کر جائیں؟ دو ایک بار شیشوں میں سے جھانک کر دیکھا کہ اندر کیا صورت حالات ہے۔ چچی کیا کر رہی ہیں؟ صد افسوس کہ وہ مغموم و متفکر نظر نہ آ رہی تھی۔ باورچی خانے کے دھندوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ چچا چڑھ کر دروازے کے پاس سے پلٹ آئے، کچھ دیر گم سم کھڑے رہے، پھر نیت باندھ نہایت بے تعلقی کے انداز سے اندر آئے اور ناک کی سیدھ میں غسل خانے کی طرف چل پڑے۔ چاہتے تھے کہ بغیر کسی کے نظر پڑے غسل خانے میں گھس جائیں اور غسل کے بعد کپڑے بدل چپ چاپ ہمیشہ کے لیے بندے میاں کے ہاں چلے جائیں، مگر حادثات زندگی سب کی نظر سے بچ کر غسل خانے تک تو پہنچ گئے، مگر داخل ہونے لگے تو سر دروازے سے ٹکر کھا کر بتایا کہ چٹخنی لگی ہوئی ہے۔ ادھر اندر سے ودو کی آواز آئی، نہیں مانے گا چھٹن، میں اماں سے جا کر کہہ دوں گا چھٹن مجھے نہانے نہیں دیتا۔ چھٹن دیر سے غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹا کر ودو کو ستا رہا تھا۔ ودو نے اس کے دھوکے میں اندر سے چچا کو ٹپٹ دیا۔ اس پر چھٹن کی تو ہنستے ہنستے بری حالت ہو گئی۔ چچا غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے غسل خانے کا دروازہ دھما دھم پیٹنے لگے۔ نکل باہر، ابھی نکل، کہہ جو دیا ابھی نکل، جیسا ہے ویسا ہی نکل، آتا ہے یا بتاؤں میں؟ صابن ہے تو ہوا کر۔ ودو صابن منہ پر مل تولیہ لپیٹ باہر نکل آیا۔ چچا نے ایک چانٹا اس کے رسید کیا، پاجی نکلتا ہی کہا جو تھا ہم نے جیسا ہے ویسا ہی نکل، چکھوائے چلا جاتا ہے۔ ایک چانٹا اور رسید کر کے چچا غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ دن سے دروازہ بند کر دیا اور کھٹ سے چٹخنی لگا لی۔ اندر چچا غسل خانے میں مصروف تھے، دروازے پر ودو کھڑا رے رے کر رہا تھا۔ چچی باورچی خانے میں انجان بنی کام میں مصروف تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں غسل خانے کے اندر سے چچا کی آواز سنائی دے جاتی تھی، تو نہیں ہوگا چپ، دیکھ میں کہتا ہوں سرک جا یہاں سے، نہیں تو اچھا نہ ہوگا، میں دروازہ کھول کر اتنی لگاؤں گا کہ اماں ربڑ کی تھیلی سے سینک کرتی پھریں گی۔ تھوڑی دیر بعد چچی چپکی باورچی خانے سے اٹھی اور ودو کے پاس پہنچی۔ کیوں، کیا ہوا لال، کیوں رو رہا ہے؟ آجا تو میرے پاس آجا۔ چچا کی للکار بند تھی، پانی گرنے کی آواز اندر سے نہ آ رہی تھی۔ نہ جانے جسم پر صابن لگانے میں مصروف تھے یا چچی کے الفاظ سننے کو کان کے واڑ سے لگا رکھے تھے۔ ودو نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنی بے قصور ہونے کی داستان چچی کو سنائی۔ چچی اس کی انگلی تھام کے بولی، چل تو میرے پاس چل، ان کے سر پر تو صبح سے بھوت سوار ہے۔ چچی ودو کو ساتھ لے کر چل دی۔ چچی کا یہ فقرہ سن کر اندر چچا چھکن پر نہ جانے کیا گزری، لیکن جب غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ 10 منٹ کے بعد چچا کپڑا بدل کر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہو گیا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر اور ایک باہر کہ اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک تو لگائی ہی نہیں۔ اینک لینے غسل خانے گئے، اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا تو کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب دیکھا تو موجود نہ تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہ تھی۔ گھڑونچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہ آئی۔ سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی ہے۔ واپس کوٹری میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے، اینک تخت پر بھی نہ تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا جدا کر کے اٹھایا، ٹٹول کر دیکھا، جھٹکا، کہیں بھی نہیں۔ کہیں کہاں؟ قوس اور نیم دائرے بناتے ہوئے کھڑے گھومتے رہے۔ سارے کمرے کا جائزہ لیا کہ بے توجہی میں کسی اور جگہ نہ رکھ دی ہو۔ مایوسی ہوئی، لپکے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے، پھر کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کے نیچے نالی تھی، اکڑوں بیٹھ کر اس کا معائنہ بھی کر لیا۔ اسے ناکافی سمجھ کر باہر گئے، غسل خانے سے سڑک تک ساری نالی دیکھ ڈالی، نہ ملی۔ واپس غسل خانے میں پہنچے، گردن گھما گھما کر طاقوں پہ نظر ڈالی، گھڑونچی کے نیچے دیکھا، گھڑے اپنی جگہ سے سرکائے، کہیں نظر نہ آئی۔ ذرا دیر پریشانی کے عالم میں کھڑے سر کھجاتے رہے۔ عجیب تماشا ہے۔ لپکے ہوئے پھر کوٹری میں پہنچے،
میلے کپڑے باری باری اس زور سے جھٹکے کہ اینک کیا کہ کوئی سوئی بھی ہوتی تو الگ ہو کر گر پڑتی. لا حول ولا قوت. یک لخت ایک نیا خیال سوچا. بھاگے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے. لوٹے اٹھا کر دیکھنے سے رہ گئے تھے پر وہاں بھی کچھ نہ نکلا. آخر ہوئی کیا؟ گردن بڑھا کر احتیاطاً ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال دی کہ آپ جانیے خدا کی باتیں خدا ہی جانے، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے. کچھ سراغ نہ ملا. داڑھی کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے. یعنی یہ قصہ کیا ہے؟ ذرا دیر کھوئے کھوئے کھڑے رہے، پھر تخت پر بیٹھ گئے. سر جھکا کر ایک نظر احتیاطاً تخت کے نیچے بھی ڈال لی. اچانک خیال آیا کہ شاید اینک لگا کر غسل خانے گئے ہی نہیں تھے. وہاں اینک اتار کر رکھنا یوں ہی وہم ہے. چپ کے بیٹھ کر صبح سے اس وقت تک کے واقعات پر غور فرمانے لگے کہ شاید اس طرح کسی موقع پر اینک اتارنا اور کہیں رکھنا یاد آ جائے. صبح کے پہلے واقعے کے ساتھ ہی خان صاحب کا خیال آ گیا. جل کر بے اختیار منہ سے نکلا، ربڑ کی تھیلی. اٹھ کھڑے ہوئے. سوچا اینک کہیں بستر ہی میں نہ رہ گئی ہو. دالان میں جا کر سارے لپٹے ہوئے بستر تلپٹ کر ڈالے. ان میں سے اپنا بستر ڈھونڈا. اس کی ایک ایک چیز دیکھی، جھٹکی، تکیوں میں ٹٹولا. اینک کا کچھ سراغ نہ ملا. مایوس ہو کر ایک بار پھر غسل خانے میں جا پہنچے کہ شاید اس دوران میں اینک سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہو، مگر نہیں آئی تھی. مجبوراً کوٹھی میں تخت پر کھوئے کھوئے جا بیٹھے. یعنی حد ہو گئی. یک لخت دیوان خانے میں دیکھنے کا خیال آیا. تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچے. میزیں، کرسیاں، فرش، طاق، ایک ایک چیز دیکھ لی. اینک کہیں ہو تو ملے. چچا کھسیانے ہو چکے تھے. کیا واہیات! بے اختیار جی چاہتا تھا کہ نوکروں اور بچوں کو مدد کے لیے پکارے، لیکن حالات اجازت نہ دیتے تھے. چچی سے نوک جھونک ہونے کے بعد نوکر اور بچے چچی کی رعایا معلوم ہونے لگے تھے. ان سے امداد طلب کرنے میں ان کی ہیٹی ہوتی تھی. پریشانی کے عالم میں یوسف بے کارواں بنے پھر رہے تھے. دماغ ایک ہی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ اور کس جگہ گئے ہیں. ممکن ہے اینک وہاں چھوڑ آئے ہوں. اچانک باورچی خانے کی یاد آئی. وہ طاق والا واقعہ، بندو کی حماقت، چچی کا نامناسب رویہ. دل نے کہا اینک ضرور باورچی خانے میں ہے. آگ سلگاتے ہوئے اتار کر رکھ دی ہوگی. اٹھانے کا خیال نہ رہا. ایک چور نظر چچی پر ڈالی. وہ ہنڈیا میں کفگیر چلا رہی تھی. یہ ایسی چپ اور انجان سی کیوں بنی بیٹھی ہیں؟ گویا کوئی بات ہی نہیں، اس طرف نظر ہی نہیں اٹھاتی. چہرے سے کیا پارسائی اور شہید پن برس رہا ہے. یک لخت معمہ حل ہو گیا. پھٹیارا ہے نمازی تو ضرور ہے دغا بازی. چھپا کر رکھی ہے اینک. جبھی تو بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ آخر ہار جھک کر مانگنے آ جائے گا. چچا جل کر اندر گئے. کیواڑ کے شیشوں میں سے زیادہ غور سے چچی کو دیکھنا شروع کیا. چچی نے اتفاق سے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا. چچا کا شبہ یقین کو پہنچ گیا. اب اس طرف دیکھا نا، میں پہلے ہی جانتا تھا. چپکے چپکے میری پریشانی کا تماشا دیکھ رہی ہیں. اس بچپن کی بھلا کوئی حد ہے؟ کیا بےمانی عورت ہے. اچھی بات ہے میں نے بھی بیگم صاحبہ کا پاندان غائب نہ کیا تو کہنا. بیتابی کے عالم میں کبھی صحن سے گزر کر باہر جاتے، کبھی اندر آ جاتے. کنکھیوں سے چچی کو تاڑے جا رہے تھے. کبھی باہر کھڑے ہو کر داڑھی کھجانے لگتے، کبھی اندر آ کر پیٹ سہلانا شروع کر دے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. کیا بےہودہ مذاق ہے. اور میں ان کی اوڑھنی کو دیا سلائی دکھا دوں. جب اندر کھڑے چور نظروں سے بار بار باورچی خانے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتفاق سے بنو ادھر سے گزری. چچا نے اسے اشارے سے بلایا. آہستہ سے کہا، بنو ایک کام کیجو، ہماری اینک کھو گئی ہے. باورچی خانے میں تو نہیں رکھی، کہیں ڈھونڈ کر لا دے گی. بنو نے پوچھا، کون سی اینک؟ چچا بولے، احمق کہیں کی، جو اینک ہم لگاتے ہیں اور کون سی. مگر دیکھ تیری اماں کو نہ معلوم ہونے پائے. بنو چچا کا منہ تکتے ہوئے بولی، اپنی اینک لگا تو رکھی ہے آپ نے؟ چچا نے چونک کر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھایا. ہیں؟ یقین ہی نہ آیا کہ جس شے کو ہاتھ نے چھوا وہ اینک ہی ہے. اتار لی ہاتھ میں، لے کر گھما گھما کر دیکھنے لگے. پھر حیرت کے عالم میں ایک نظر بنو پر ڈالی. یہ یہی تھی؟ کب لگائی ہم نے؟ بنو کی چھوٹی ہنسی.
قہقہا لگاتی ہی اور اماں اماں کرتی ہوئی یہ بات سنانے باورچی خانے کو چلی۔ چچا نے لپک کر پکڑ لیا۔ ہے کیا ہوا، کہاں چلی؟ گلاب جامن کھائے گی؟ پھوپھا تو ہم نے مذاق میں کہی تھی پاگل کہیں کے، اس میں اماں کو سنانے کی کیا بات؟ اے دیوانی ہوئی ہے کیا؟ اچھا بتا کیا لائی تیرے لیے بازار سے، دیکھ تھپڑ ماروں گا میں۔ بنو نے قہقہا اور اماں اماں کی رٹ بند نہ کی تو چچا نے غصے میں اسے دھکا دیا۔ وہ غریب گر کر رونے لگی۔ چچا جلدی سے باہر نکل گئے۔ شام کو چچا گھر آئے تو لدے پھندے تھے، ایک ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری، دوسرے میں کچوریوں کی۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، ایسے خوش کہ گویا صبح کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ سب کو لے کر پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مٹھائی اور کچوریوں میں سے ودو اور بنو کو اوروں سے زیادہ حصہ ملا۔ چچی کا حصہ ان کے لیے باورچی خانے میں بھیج دیا گیا۔ فراغت پانے کے بعد بندو کو لے کر دیوڑی میں گئے۔ اس سے کہا، بندو یار یہ تو لو تم ایک آنا، اور اگر ایک کام کر دو تو 54 انعام۔ خان صاحب نکڑ کی دکان پر حجام کے ہاں خط بنوانے آیا کرتے ہیں، بائیسیکل اپنی باہر رکھ کے جاتے ہیں، اب کے آئے تو چپکے سے جا کر ان کی سائیکل پنکچر کر دیجو۔ شکریہ۔